آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ سری نگر میں متنازع انکاؤنٹر، تاجرین کے بشمول 4 ہلاک، انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا، ارکان خاندان کا الزام۔ دہلی حکومت ویکینڈ لاک ڈاؤن کے لیے تیار، سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہنگامی اجلاس، آلودگی کی روک تھام کی راہوں پر غور۔ امراوتی میں کرفیو میں نرمی، انٹرنیٹ تحدیدات برقرار۔ کرتارپور راہداری کی آج بحالی، وزیر داخلہ امت شاہ کا اعلان۔ کونسل کے لیے 6 TRS امیدواروں کا باضابطہ اعلان، کڈیم سری ہری اور سکھیندر ریڈی کو دوسری مرتبہ موقع، مسلم نمائندگی نظر انداز۔ اور تریپورہ کے حالات باعث تشویش، وسیم رضوی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے ائمہ سے اپیل، یونائیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلس۔ جموں و کشمیر کے سری نگر کے حیدر پورہ میں ایک جھڑپ میں 2 تاجرین کے بشمول 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاکتوں پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ پولیس نے الزام لگایا کہ مہلوک تاجرین دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس انکاؤنٹر میں 2 عسکریت پسند بھی ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ان کا شمار دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کی حیثیت سے کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے عہدیداروں کو اپنی عمارت میں رہنے والے کرایہ داروں کے بارے میں نہیں بتایا۔ مہلوکین میں ایک پاکستانی عسکریت پسند اور اس کا مقامی ساتھی شامل ہے۔ یہ انکاؤنٹر پیر کی رات سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں ہوا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وجے کمار نے بتایا کہ الطاف دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر قومی دارالحکومت میں آلودگی کی بھیانک صورتحال پر غور کے لیے ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں صورتحال کو بہتر بنانے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ دہلی حکومت نے میٹنگ میں اس بات کو دہرایا کہ وہ ویکینڈ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت پر منحصر ہے۔ ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے ہدایت دی تھی کہ صورتحال پر غور کے لیے فریقوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جائے۔ عدالت نے بعض تجاویز بھی پیش کی تھی، جن میں دہلی اور اطراف کے علاقوں میں ورک فرام ہوم پر عمل شامل ہے۔ عدالت نے ویکینڈ لاک ڈاؤن کی بھی تجویز پیش کی۔ دہلی حکومت نے یہ بھی سفارش کی کہ شہر میں تعمیراتی اور صنعتی سرگرمیوں کو روکا جائے۔ وزیر اعظم مودی منگل کو اتر پردیش کی سابقہ حکومتوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے ریاست کے مشرقی حصے میں غریبی اور مافیا کو پنپنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت اب وہاں ترقی کا نیا باب لکھ رہی ہے۔ پورانچل ایکسپریس وے کے آغاز کے بعد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ مودی نے کہا کہ ترقی ان علاقوں تک محدود تھی جہاں سابق چیف منسٹرز کے گھر یا خاندان تھے۔ انہوں نے سماج وادی پارٹی، BSP یا کانگریس کا نام نہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اپنے مخالفین پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ سابق وزرائے اعلیٰ کے دور میں ترقی ان کے آبائی مقامات تک محدود تھی، لیکن اب حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں تک پھیلے۔ مہاراشٹر کے امراوتی میں کرفیو میں نرمیوں کے ساتھ آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا اعلان کیا گیا اور مزید 2 دن انٹرنیٹ خدمات پر پابندیاں رہیں گی۔ شہر میں 12 اور 13 نومبر کو تشدد کے واقعات کے بعد صورتحال بتدریج معمول پر آ رہی ہے۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ منگل کی دوپہر تک تشدد کے واقعات کے سلسلے میں 188 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس راجندر سنگھ نے کہا کہ نرمی کے ساتھ کرفیو جاری رہے گا۔ امراوتی پولیس نے BJP کے بند کے دوران سنگباری کے واقعات کے بعد ہفتے کو 4 دن کا کرفیو نافذ کیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ کرتارپور صاحب راہداری چہارشنبے سے کھول دی جائے گی، جو پاکستان میں واقع ہے۔
سکھوں کے لیے یہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہ راہداری پاکستان کے گرودوارہ دربار صاحب کو پنجاب کے گرداسپور ضلع کے ڈیرہ بابا نائک سے جوڑتی ہے۔ دربار صاحب سکھ مت کے بانی گرو نانک کی آخری آرام گاہ ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے مارچ 2020 سے یہ مقدس یاترا بند ہے۔ جمعے کو گرو نانک کے یوم پیدائش سے 3 دن قبل کرتارپور راہداری کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹریفک جام جیسے مسئلے سے بچاؤ اور اس کے حل کے لیے دبئی ایک اڑنے والی گاڑی لانچ کرنے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دبئی جیسے شہر میں ٹریفک جام ہونے جیسا مسئلہ قصہ پارینہ بن جائے گا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں مقیم ایک کمپنی کی جانب سے اڑنے والی گاڑی لانچ کی جائے گی۔ امریکی کمپنی لفٹ کار ایک خود مختار گاڑی کی تیاری میں مصروف ہے، جسے 2023 میں دبئی میں اڑنے کے لیے لانچ کیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یہ گاڑی نہ صرف اڑ سکے گی بلکہ زمین پر بھی چلے گی۔ یہ اڑنے والی گاڑی بالکل ایک ہیلی کاپٹر کی ساخت جیسی ہوگی۔ رواں ماہ 14 نومبر کو المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شروع ہونے والے دبئی ایئر شو 2021 میں اس گاڑی کو بنانے والی کمپنی نے شرکت کی ہے۔ TRS نے قانون ساز کونسل میں ارکان اسمبلی کے کوٹے کے تحت منگل کو اپنے 6 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، تاہم پارٹی کے سربراہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے سابقہ روایات کے برخلاف اس مرتبہ ایک بھی مسلم لیڈر کو کونسل میں نمائندگی نہیں دی ہے۔ TRS نے جن قائدین کے ناموں کا اعلان کیا، ان میں سابق ڈپٹی چیف منسٹر کڈیم سری ہری، سابق صدر نشین قانون ساز کونسل گتا سکھیندر ریڈی، بی پرکاش کے علاوہ سابق IAS عہدیدار وینکٹ رام ریڈی، پی کوشک ریڈی اور ٹی رویندر شامل ہیں۔ مسلم تنظیموں اور مذہبی اداروں کی مشترکہ تنظیم یونائیٹڈ مسلم فورم کے اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی کہ ریاست تریپورہ میں مسلمانوں کی املاک پر حملے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ VHP کی ریلی میں توہین رسالت کے نعروں کے خلاف مرکزی اور ریاستی حکومتیں سخت کارروائی کریں۔ علماء و مشائخ اور معززین کے اجلاس میں کہا گیا کہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے اور اپنا سب نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن توہین رسالت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کے اجلاس میں ملعون وسیم رضوی کے شرانگیز بیانات کی بھی سخت مذمت کی گئی۔ تمام مساجد کے ائمہ اور خطباء سے اپیل کی گئی کہ وہ وسیم رضوی کے جانب سے گستاخانہ سرگرمیوں کے خلاف جمعے کو آواز اٹھائیں۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے دورہ متحدہ ضلع نلگنڈا کے دوسرے دن بھی آج TRS اور BJP کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے واقعات پیش آئے، جہاں دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور لاٹھیوں سے مار پیٹ بھی کی۔ اس واقعے کے بعد بنڈی سنجے کے خلاف نلگنڈا اور سوریا پیٹ ضلع کے 3 پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ TRS اور BJP کے بعض کارکنوں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے۔ سرسلہ ضلع میں 6 کمسین طلبہ ڈیم میں غرق ہو گئے۔ ان میں 3 طلبہ کی نعشیں برآمد ہوئیں، جبکہ مزید 3 کی تلاش جاری ہے۔ سرسلہ ضلع کے مانیر چیک ڈیم میں گزشتہ روز نہانے کے دوران 3 طلبہ ڈیم میں ڈوب گئے۔ انہیں بچانے کی کوشش کے دوران مزید 3 بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ شام کے وقت اس واقعے کا پتہ چلا۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے پیر کی شام گنیش نامی طالب علم کی نعش پانی سے نکالی، جو 8ویں جماعت کا طالب علم بتایا جاتا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی سے گورنمنٹ ڈگری کالج بھینسہ میں متوازی سیکشن اردو میڈیم میں لیکچرز کا تقرر کرنے کے لیے گورنمنٹ کانٹریکٹ ایسوسی ایشن تلنگانہ کے ایک وفد نے دارالسلام میں ملاقات کرتے ہوئے یادداشت پیش کی اور اضلاع بشمول نرمل، بھینسہ، عادل آباد اور حیدرآباد کے گورنمنٹ ڈگری کالجز کے اردو میڈیم میں ڈگری لیکچرز کا تقرر عمل میں لانے کے لیے نمائندگی کی، جس پر جناب اکبر الدین اویسی نے تیقن دیا کہ اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں سے بات کریں گے۔ دارالخیر ویلفیئر سوسائٹی ضلع پیداپلی کے زیر اہتمام ایک وفد ضلع کلکٹر پیداپلی سنگیتا ستیہ نارائنا سے ملاقات کرتے ہوئے ضلع مرکز میں اردو میڈیم خواتین ڈگری کالج قائم کرنے کے لیے ایک یادداشت پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ ضلع پیداپلی میں اردو میڈیم خواتین ڈگری کالج کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی اقلیتی خواتین اپنی تعلیم کو ترک کرنے پر مجبور ہیں۔ ضلع کلکٹر نے اس سلسلے میں مثبت تیقن دیا۔
جناب حامد محمد خان امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ کی ایک خصوصی نشست معززین شہر کے ساتھ 14 نومبر اتوار کو پیکاک ہوٹل میں منعقد کی گئی، جس کا خاص مقصد امت کے معززین کو حالات حاضرہ سے واقف کروانا اور بحیثیت امت ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر تفصیلی بات چیت کی گئی، اور خصوصی طور پر ملک کی یکجہتی، برادران وطن کے ساتھ خوشگوار تعلقات اور اس کو برقرار رکھنے کے لائے عمل پر تفصیلی طور پر غور کیا گیا۔ حق کا ساتھ اور زمین پر انصاف قائم کرنا بغیر دعوت اور اقامت دین کے ممکن نہیں ہے، اور کہا گیا کہ یہ ذمہ داری کسی ایک جماعت کی نہیں ہے بلکہ تمام امت محمدی کی ہے، اور اس کام کو انجام دینے کی طرف سب کو راغب کیا جانا چاہیے۔ مولانا حسام الدین ثانی عامل جعفر پاشا امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے آج ظہیر آباد حلقے اسمبلی کے موزے جھاڑی ملکا پور میں مسجد ممتاز المدینہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا بیڑا اٹھانا ایک عظیم عبادت ہے، اور مسجدوں کی تعمیر باعث شرف ہے۔ جو کوئی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ مولانا نے مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی ناظم ریاض العلوم حیدرآباد کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس دور آفتادہ گاؤں میں اللہ کے گھر کی تعمیر کا آغاز کر کے انہوں نے امت کو ایک بہترین پیغام دیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کی ناکامی کے بعد ٹیم انڈیا نیوزی لینڈ کے خلاف 3 میچز کی T20 سیریز میں نئے کپتان روہت شرما اور نئے کوچ راہل ڈراوڈ کی رہنمائی میں یہاں پہلے T20 میچ میں چاشمبے کے روز کیوی ٹیم سے شکست کا انتقام لینے کے ارادے سے اترے گی۔ اس سیریز میں جہاں ہندوستان کو ایک نیا کپتان ملے گا، وہیں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن ٹیسٹ سیریز میں تازہ رہنے کے لیے ہندوستان کے خلاف اس 3 میچز کی سیریز میں نہیں کھیلیں گے۔ ان کی جگہ تجربہ کار فاسٹ بولر ٹم ساؤتھی حصہ لیں گے، جو اس سے قبل بھی نیوزی لینڈ کی کپتانی کر چکے ہیں۔ ہندوستان نے محدود اوورز کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا انتخاب کیا ہے، جس میں وراٹ کوہلی، محمد سمیع، جسپریت بمراہ سمیت کئی سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے۔ دوسری جانب محمد سراج کو طویل عرصے بعد T20 میچز کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔